میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنی سینے سے لگا لیا اور بوسہ دے دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو مجھ سے الگ کیا اور اپنے منہ کو صاف کر کے بولی، بدتمیز، اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اگلے 1-2 دن میں روٹین کے مطابق ماسی کے گھر جاتا رہا اور ارسلہ کو ساتھ لے کر سکول لے جاتا اور لاتا رہا۔ ہاں، ارسلہ کو ساتھ لے جاتے وقت اگر مرینا اٹھی ہوتی تو مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملتی، لیکن وہ اس ٹائم سوئی ہوتی تو واپسی پر مجھ سے ضرور گپ شپ کرتی۔ اس کے برعکس ارمینا ہمارے آنے کے ٹائم سے پہلے ہی کہیں ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس قدر محتاط کیوں تھی، جبکہ اس کی بڑی بہن بڑی ہی دبنگ اور کافی کھلی ڈلی تھی۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ جب تک میں ارمینا کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہ ملتا تھا۔ اس لیے میں شام کو بھی گاہے بگاہے ان کے گھر چکر لگاتا رہتا تھا، جہاں ارمینا تو نہیں، البتہ مرینا سے گپ شپ ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ بلکہ اب تو مرینا سے بہت اچھی دوستی بھی بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس دن کے بعد پھر کبھی اس نے بھولے سے بھی میرے اور ارمینا کے تعلقات کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ سالی بات کی بڑی پکی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں ارسلہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو گرمی کی وجہ سے ہم دونوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو حسب معمول ماسی نے ہمارا استقبال کیا، لیکن مرینا کہیں دکھائی نہ دی، ورنہ عام طور پر مرینا بھی ماسی کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ کیونکہ اس دن گرمی کچھ زیادہ ہی سخت تھی، اس لیے میرا خیال ہے وہ اندر کمرے میں ہوگی، جبکہ ارمینا کو حسب معمول کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ ماسی تو ہمیں پیار وغیرہ کر کے باہر نکل گئی کہ اس کا گھر میں بیٹھنا ویسے بھی دشوار ہوتا تھا۔ گرمی کے دن تھے اور مجھے بڑی سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور یہی حال ارسلہ کا بھی تھا۔ چنانچہ جیسے میں نے پانی کا ذکر کیا تو اس ذکر کے ساتھ ہی ارسلہ اور میں نے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ارسلہ چونکہ مجھ سے تھوڑا آگے کھڑا تھا سو وہ مجھ سے پہلے کچن میں پہنچ گیا اور جلدی سے گلاس اٹھا کر، جو کہ کولر کے پاس ہی پڑا ہوتا تھا، پانی ڈالنے لگا۔ اس لیے جب میں کچن میں پہنچا تو وہ کولر سے پانی ڈال رہا تھا، سو میں اس کے پاس کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک ہی میری نظر ارمینا پر پڑی، جو ہم سے بے نیاز کاؤنٹر پر جھکی غالباً آلو چھیل رہی تھی۔ چونکہ یہ ہمارا تقریباً روز کا ہی رولا ہوتا تھا، اس لیے عام طور پر اس نے کبھی ہمارا نوٹس نہ لیا تھا، اور خاص کر جب سے مرینا ان کے گھر آئی تھی تو اس کا رویہ مجھ سے کچھ یوں ہو گیا تھا کہ جیسے جانتے نہیں۔ اس معاملے میں وہ آخری حد تک محتاط خاتون تھی۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ارسلہ تو کولر سے پانی ڈال رہا تھا اور میری نظر اتفاق سے ارمینا سے ہوتی ہوئی اس کے بستے کی طرف چلی گئی۔ وہ کچھ اس انداز سے کاؤنٹر پر جھکی آلو چھیل رہی تھی کہ اس کے خاصے سے زیادہ باہر کو نکلا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں تو پاگل سا ہو گیا۔ میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ تو مگن ہو کر اپنا کام کر رہی تھی، اور غالباً اسے اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ پیچھے سے کیسا غضب ڈھا رہی ہے۔ ارمینا کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار میرا ہاتھ اس کے خوبصورت بستے کی طرف رینگ گیا، لیکن اس سے پہلے میں نے کن آنکھیوں سے ایک نظر ارسلہ پر ڈالی تو وہ زمین پر اکڑوں بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں غیر محسوس طریقے سے کھسکتا ہوا کولر کے اس طرف ہو گیا کہ جہاں پر ارمینا آلو چھیل رہی تھی۔ اب میں نے ایک نظر ارسلہ کی طرف دیکھا تو وہ تقریباً پانی پی چکا تھا اور اب دوسرا گلاس بھرنے کی تیاری کر رہا تھا، سو میں اس کی طرف سے تھوڑا مطمئن ہو گیا، اور پھر میں نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا اور ارسلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی آہستگی سے اپنے ہاتھ کو ارمینا کی طرف لے گیا اور بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھ کو وہاں رکھ دیا۔ چنانچہ اس پر ہاتھ لگاتے ہی میں تو مست ہو گیا اور میرا سارا بدن مستی میں ڈوب گیا۔ اس وقت تک ارسلہ پانی پی چکا تھا، مگر میں تو اپنی مستی میں گم تھا۔ مجھے پانی پینے کا ہوش کہاں تھا۔ جب میرے ہاتھ کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو تب اچانک وہ پیچھے کی طرف مڑی اور میری طرف دیکھ کر بولی، ہاں، سوری دوست، رانگ نمبر۔ او، میں جس کو ارمینا سمجھ کے چھیڑ خانی کر رہا تھا وہ تو ارمینا نہیں بلکہ مرینا تھی۔ ارمینا کی جگہ مرینا کو دیکھ کر مجھے بڑا سخت شوق لگا۔
اور میرا تو رنگ ہی اڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی بات اپنی صفائی میں کہتا، وہ مجھ سے بنا کوئی بات کیے کچن سے باہر نکل گئی، اور میں ہکا بکا ہو کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اور پھر جیسے ہی وہ باہر نکلی، کچھ ہی دیر بعد میں بھی وہاں سے تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور گھر آ کر دم لیا۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس واقعے پر غور کرتا گیا، مجھ پر ایک عجیب سا انکشاف ہوتا گیا، اور اچانک میرے دماغ میں ایسی بات آئی کہ میں جو لیٹا ہوا تھا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی بات پر غور کرتا گیا۔ وہ بات جو میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ارمینا کی جگہ وہاں مرینا کیوں تھی، کیونکہ میں نے اس کو کچن میں کم ہی دیکھا تھا، اور خاص طور پر جب ہم اسکول سے واپس آتے تھے تو اس وقت تو ارمینا ہی ہانڈی روٹی کرتی تھی، آج مرینا کیوں؟ دوسری بات یہ کہ میں نے کافی دیر تک مساج کیا تھا، وہ اس وقت کیوں نہیں بولی تھی؟ وہ چاہتی تو جب میں نے پہلی دفعہ ہاتھ رکھا تھا تو وہ اسی وقت مجھے منع کر سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں اس نے میرے ہاتھ کو اپنے موسٹ پرائیویٹ جگہ تک رسائی دی؟ اور جب میں نے آگے بڑھنا چاہا تو اس وقت بھی وہ کیوں بولی؟ اس سے پہلے کیوں نہ بولی؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے کہا بھی تو صرف اتنا کہ ہاں رانگ نمبر۔ مجھے اس گستاخی پر ذرا بھی نہیں ڈانٹا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے جیسے میں اس کی کیا وجہ ہے پر غور کرتا گیا، مجھ پر انکشاف ہوتا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مرینا بھی یس۔ اور پھر میں نے دل ہی دل میں اس بارے میں ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو کر اپنے دوستوں سے ملنے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 یا 10:30 کا وقت تھا جب ارسلہ ہمارے گھر آیا، تو اس وقت میں دنیا کا سب سے بور کام یعنی کہ ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ بھائی تم کو ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے نا؟ تو وہ کہنے لگا بھائی جان خیریت نہیں ہے تو آپ کو بلانے آیا ہوں نا۔ اس کی بات سن کر میں نے ہوم ورک چھوڑا اور امی کو بتا کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو برآمدے میں مرینا اور ماسی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میرے جاتے ہی ماسی تیزی سے بولی، بچہ جلدی سے بائک سٹارٹ کرو، تمہارے ساتھ مرینا نے ایک بڑے ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مرینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی جلدی سے بولی، تم بائک سٹارٹ کرو، میں تم کو راستے میں بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ چاپ بائک کی طرف گیا اور اسے سٹارٹ کر کے مرینا کے پاس لے گیا۔ اس نے جلدی سے جمپ ماری اور میرے پیچھے بیٹھ کر بولی، ذرا جلدی چلو۔ تو میں نے کہا جانا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی CMH جانا ہے، اور پھر مجھ سے بولی، تم نے CMH ہسپتال دیکھا ہے نا؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا